تاریخ انسانی کی وہ واحد ہستی جسے پروردگار نے قرآن کریم میں خود پکار کر صراحت کے ساتھ زمین پر اپنا خلیفہ قرار دیا، حضرت داؤد علیہ السلام۔ عموماً ہم انہیں ان کی سریلی آواز، پہاڑوں کی تسبیح اور ہاتھوں میں پگھلتے لوہے کے معجزات سے پہچانتے ہیں، مگر شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اس ظاہر سے بہت آگے وجود کی اس گہرائی تک لے جاتے ہیں جہاں خلافت محض ایک سیاسی منصب نہیں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے پر وہ باطنی اختیار ہے جو انسانی منطق کے دائروں میں نہیں سماتا۔ آج فکر نامہ میں ہم شیخ اکبر کی بصیرت کے آئینے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی حکمت وجودیہ کے اسرار کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ خلافت الہیہ کا وہ اصل تاج کیا ہے جو انسان کے سر پر رکھا گیا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ جی اچھا، اس سے پہلے کہ ہم خلافت کے اس تصور کی طرف جائیں نا، ایک بنیادی سا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ جی فرمائیں۔ دیکھیں، جب ہم نبوت یا ولایت کے کسی اتنے بڑے مقام کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہماری ایک دنیاوی منطق کام کرتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ضرور کسی بہت طویل ریاضت، کسی کٹھن مجاہدے یا کسی بہت بڑی قربانی کے صلے میں ملا ہوگا۔ کیونکہ ہم ہر چیز کو ایک کمائی کے ترازو میں دیکھنے کے عادی ہیں۔ بالکل، ہم انسان ہر چیز کو کمائی سمجھتے ہیں، مگر جب ہم شیخ اکبر کے افکار کی روشنی میں حضرت داؤد علیہ السلام کے احوال پڑھتے ہیں تو وہ اسے ہبائے خالص قرار دیتے ہیں۔ ہبائے خالص یعنی ایک ایسا عطیہ جس میں کمائی کا کوئی دخل نہیں۔ صحیح۔ کیونکہ ایک نبی کی زندگی تو سراپا جد و جہد ہوتی ہے، پھر اس مقام کو محض ایک تحفہ یا بغیر صلے کا عطیہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ الجھن بالکل فطری ہے، کیونکہ جیسا آپ نے کہا ہمارا ذہن اسباب کی دنیا میں قید ہے، ہم سبب النتیجے سے باہر سوچ ہی نہیں پاتے۔ جی ایسا ہی ہے۔ شیخ اکبر ہمیں اسی نقطے پر ٹھہر کر اپنے زاویہ نگاہ کو بدلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، ولایت کے بعض درجات میں انسان کی ریاضت یا اس کی کمائی کا عمل دخل ہو سکتا ہے، مگر نبوت اور رسالت یہ وہ مقامات ہیں جو قطعی طور پر اکتساب سے ماورا ہیں۔ کوئی انسان کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو جائے، وہ اپنی محنت سے نبوت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ سراسر پروردگار کا انتخاب ہے، اس کا فضل ہے، اور یہی وہ خالص عطا ہے جسے شیخ ہبائے خالص کا نام دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، قرآن کریم میں جب حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا کیا۔ اب اس فضل کی جو سب سے حیرت انگیز بات شیخ بیان کرتے ہیں نا، وہ بڑی توجہ طلب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس بے پایاں عطا کے جواب میں خود حضرت داؤد علیہ السلام پر شکر گزاری کی کوئی شرط یا کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ لیکن ہم تو یہی جانتے ہیں کہ نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا شکر ادا کرنے کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بھاری ہوتی ہے۔ اگر انہیں اتنا بڑا فضل دیا گیا تو شکر کا حکم براہ راست انہیں کیوں نہیں دیا گیا؟ یہی تو شیخ کی وہ باریک بین نگاہ ہے جو ہمیں قرآنی الفاظ کے بالکل باطن تک لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے براہ راست شکر کا مطالبہ کرنے کے بجائے ان کے خاندان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے آل داؤد، شکر کے طور پر عمل کرو۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک انتہائی گہرا راز پوشیدہ ہے۔ جو ذات الہی سے ایسا ہبہ خالص پاتا ہے وہ اس قدر عطا میں غرق، اس قدر فنا ہو جاتا ہے کہ اس کا اپنا کوئی انفرادی وجود باقی ہی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، یعنی وہ خود میں موجود ہی نہیں رہتے جو کھڑا ہو کر شکر ادا کرے؟ بالکل، وہ خود سراپا شکر بن جاتا ہے۔ عطا کرنے والے اور عطا پانے والے کے درمیان کوئی دوری، کوئی شرط، کوئی میں باقی نہیں رہتی۔ اس لیے شکر کا ظاہری عمل ان کے وابستگان یعنی آل داؤد کی ذمہ لگایا گیا۔ کیا کمال کی بات ہے، وہ خود شکر کا مجسمہ بن گئے اور شکر کا جو ظاہری التزام تھا وہ ان کے ارد گرد موجود لوگوں کی طرف موڑ دیا گیا۔ جی ایسا ہی ہے۔ اور شاید میں سوچ رہی تھی کہ شاید اسی فنائیت یا مکمل سپردگی کا اثر تھا کہ کائنات کی دوسری چیزیں بھی ان کے وجود کے ساتھ ہم آہنگ ہونے لگیں۔ جیسے ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، لیکن اگر ہم اسے حکمت وجودیہ کی نظر سے دیکھیں تو یہ کیسا عمل تھا؟ میرا مطلب ہے پہاڑ تو ویسے بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، پرندے بھی اپنی اپنی بولیوں میں حمد بیان کرتے ہیں، تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے میں انوکھا پن کیا تھا؟ کیا یہ محض ایک آواز کی بازگشت تھی، ایک ایکو تھی؟
नहीं नहीं, ये महज कोई गूंज या बाज़गश्त नहीं थी। शेख अकबर इसकी वजूदी हकीकत यूं खोलते हैं कि देखें, कायनात की हर शय का अपना एक अलग जिक्र है, अपनी एक अलग तस्बीह है। जी, हर शय अपनी रब की हम्द बयान कर रही है। तो दरअसल उनकी इनफरादी तस्बीह को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के अमल के ताबे कर दिया गया। पहाड़ों और परिंदों ने अपनी तस्बीह को छोड़कर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज, उनके सुर और उनके अलहान में अपनी तस्बीह को जम कर दिया। शेख फरमाते हैं कि ये तस्बीह कायनाती होने के बावजूद परवरदिगार के यहाँ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ही के अमल के खाने में लिखी गई। इस नुक्ते को अगर मैं दुरुस्त समझ रही हूँ तो ये दरअसल इंसान कामिल की उस मरकजियत को जाहिर कर रहा है जिसके गिर्द ये पूरी कायनात घूमती है। बिल्कुल, 100% यही बात है। यानी वो पहाड़ जो बज़ाहिर हम इंसानों से करोड़ों गुना बड़े हैं, इतने ठोस हैं, वो अपना वजूदी वज़न और अपनी इनफरादियत एक इंसान के सामने सरेंडर कर रहे हैं। वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमारी इबादत की मेराज भी उसी वक्त है जब वो उस कामिल इंसान की इबादत के साथ जुड़ जाए। बेशक, और इसी इख्तियार, इसी कायनाती मरकजियत को हकीकत में खिलाफत कहा जाता है। ये खिलाफत कोई दुनियावी तख्त-ओ-ताज या महज ज़मीन पर सियासी हुक्मरानी का नाम नहीं है, बल्कि ये वजूद की वो बातनी सतह है जहाँ कायनात की हर शय उस खलीफा के अंदर अपना मरकज़ तलाश करती है। और जब हम इस खिलाफत का जिक्र करते हैं ना, तो शेख अकबर हमें कुरान मजीद के इस खास उसलूब की तरफ ले जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हुआ है। शेख उसे खिलाफत सरीहा कहते हैं, यानी एक ऐसा वाज़े और बराए रास्त ऐलान जो इससे पहले किसी और नबी के लिए उन मखसूस अल्फाज में नहीं आया। ये मकाम वाकई बहुत ख़ास महसूस होता है। अगर हम कुरान का मुताला करें तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वक्त आया था तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से मुखातिब होकर एक बिलवास्ता ऐलान किया था। जी, फरमाया था, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। वहाँ बात फरिश्तों की महफिल में हो रही थी। इसी तरह अगर हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तस्करा देखें तो वहाँ लफ्ज़ इमाम इस्तेमाल होता है, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। दुरुस्त फरमाया आपने। मगर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मामले में अल्लाह ताला ने बग़ैर किसी वास्ते के बराह रास्त पुकारा, ए दाऊद, हमने तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाया। मेरा सवाल ये है कि इस बराह रास्त पुकारने में और नाम लेकर खलीफा करार देने में वो कौन सा बातनी फ़र्क है जो शेख महसूस करते हैं? ये बहुत खूबसूरत नुक्ता है। ये तखातुब दरअसल इल्म और इख्तियार के बराह रास्त होने की दलील है। शेख अकबर के नज़दीक इस बराह रास्त ऐलान का मतलब ये है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जो इख्तियार दिया गया, ख़ास तौर पर लोगों के दरमियान फ़ैसले करने का इख्तियार, जिसे खिलाफत फ़ैसला कहा गया है, जी जी, वो इख्तियार उन्होंने बराह रास्त अल्लाह से पाया। उनके और अल्लाह के दरमियान इल्म हासिल करने के लिए कोई दूसरा वास्ता मौजूद नहीं था। अच्छा। अब अगर हम इसका मुवाजना बाद के दुनियावी खलीफा या आम हुक्मरानों से करें तो वो अपने फैसले इस शरीयत के ताबे होके करते हैं जो उन तक किसी पैगंबर के वास्ते से पहुंची होती है। वो कानून लेते हैं और उसे नाफिज करते हैं। मगर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मामला उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो खुलफा पैगंबरों की लाई हुई शरीयत पर अमल करते हैं उनका मकाम कमतर है? नहीं, बात कमतर या बढ़तर की नहीं है, क्योंकि बज़ाहिर तो दोनों ही अल्लाह का कानून नाफिज कर रहे हैं ना, और दोनों का मकसद इंसाफ फराहम करना ही है। इस वास्ते के होने या ना होने से बातनी सतह पर फैसले की नौयत में फिर क्या फर्क आ जाता है? देखें, फर्क महज कानून के नफाज का नहीं है, बल्कि उस निगाह का है जिससे वो कानून देखा जा रहा है। शेख फरमाते हैं कि जब इल्म पैगंबरों के वास्ते से एक लिखी हुई शरीयत की सूरत में आता है तो फैसला करने वाला ज़ाहिरी अहकामात और ज़वाबित का पाबंद होता है। सही। लेकिन जब खलीफा बराह रास्त मंबाए इलाही से जुड़ा हो, जैसा कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, तो वो महज ज़ाहिरी कानून को नहीं देखता, बल्कि वो इस कानून के पीछे छुपी हुई अल्लाह की बराह रास्त मंशा को देख रहा होता है। यानी वो सबब के पीछे छुपे मुसब्बिब को देख रहा होता है। जी, वो उसी चश्मे से पानी पी रहा होता है जहां से तमाम शरीयतें फूटती हैं। इस बराह रास्त इल्म की बदौलत वो ज़मानो मकान और ज़ाहिरी हालात की कैद से आज़ाद होकर मामले की असल, उसकी बातनी हकीकत और उसकी गायत के मुताबिक फैसला करता है। और यही वो मकाम है जिसे शेख अकबर हिकमत वजूदिया की मेराज करार देते हैं।
لیکن اگر وہ خلیفہ براہ راست اللہ کی منشا کو دیکھ رہا ہے، ظاہری قانون کے پیچھے موجود حقیقت کو دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کا واسطہ ایک ایسے تصور سے پڑتا ہے جسے صوفیہ مشیت الہی کہتے ہیں۔ ڈیوائن ول۔ بالکل۔ اور جتنا میں شیخ اکبر کے افکار کو سمجھ پائی ہوں، مشیت کا تصور شریعت کے تصور سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ شریعت تو ہمیں بتاتی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، لیکن کائنات میں تو بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو بظاہر شریعت کے خلاف ہے۔ نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر خلیفہ ہر چیز کو مشیت الہی کی نظر سے دیکھے تو کیا اس کے لیے ہر عمل، چاہے وہ بظاہر برا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی مرضی کا حصہ نہیں بن جاتا؟ اگر ہر چیز اللہ ہی کی مشیت سے ہو رہی ہے تو پھر کسی کو سزا کیوں؟ یہ تضاد کیسے حل ہوتا ہے؟ آپ نے شیخ اکبر کے افکار کے سب سے کٹھن اور نازک حصے پر انگلی رکھی ہے، جہاں اکثر انسانی فہم ڈگمگا جاتا ہے، اور اس کا جواب شیخ بہت ہی باریک بین بصیرت سے دیتے ہیں۔ وہ کیسے فرق کرتے ہیں ان دونوں میں؟ وہ امر یعنی شریعت اور مشیت کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچتے ہیں۔ شریعت وہ ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس کا اس نے حکم دیا ہے، لیکن مشیت وہ تکوینی قوت ہے جس کے بغیر کسی شے کا کائنات میں وجود ہی ممکن نہیں۔ کائنات میں کوئی بھی چیز، چاہے وہ طاعت ہو یا بظاہر نظر آنے والی نافرمانی، چاہے روشنی ہو یا تاریکی، مشیت الہی کے بغیر نہ ظاہر ہو سکتی ہے، نہ اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ جو چیز بظاہر شریعت کی مخالفت کر رہی ہوتی ہے، وجودی سطح پر وہ بھی مشیت کی تابع ہی ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اگر وہ مشیت کے خلاف ہوتی تو وہ پیدا ہی نہ ہو سکتی۔ اسے وجود ملنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ مشیت نے اسے ہونے دیا۔ تھوڑا اور کھولیے گا۔ اگر نافرمانی بھی وجود میں اس لیے آئی کیونکہ مشیت نے اسے وجود بخشا، تو پھر وہ عمل قابل گرفت کیوں ہے؟ کیا اس میں انسان کی، بندے کی کوئی آزادی باقی بچتی ہے؟ دیکھیں، بندے کا جو عمل ہے نا، وہ اس کی اپنی استعداد اور اس کے انتخاب کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن اس عمل کو ہونے دینا، اسے وجود کا لباس پہنانا، یہ مشیت کا کام ہے۔ جب ایک شاہکار بناتا ہے تو اس میں صرف اجلے اور روشن رنگ نہیں بھرتا، وہ اس میں گہرے، سیاہ اور تاریک رنگ بھی استعمال کرتا ہے۔ جی بالکل، تصویر میں شیڈز ہوتے ہیں۔ جی، اب کینوس کے کسی ایک حصے کو دیکھ کر شاید وہ تاریکی بری لگے، لیکن جب پوری تصویر دیکھی جاتی ہے تو وہ سیاہ رنگ اس روشنی کو ابھارنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خلیفہ جو مشیت کو دیکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ تاریکی بھی مصور کی مشیت کے تحت ہی وہاں رکھی گئی ہے، مگر شریعت اس خلیفہ کو بتاتی ہے کہ بحیثیت انسان اس کا اپنا مقام روشنی کی طرف سفر کرنا ہے۔ وہ تاریکی کے وجود کو تسلیم کرتا ہے مگر اس کی پیروی نہیں کرتا۔ کیا خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس پوری مشیت کی انتہا کیا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ یہ ساری مشیت، یہ سارا کائناتی نظام ایک ہی عظیم اصول کے ماتحت کام کر رہا ہے، اور وہ ہے رحمت۔ رحمت یعنی قرآنی اعلان کہ میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ جی، اور ہر چیز پر محیط ہونے کا مطلب ہے کہ اس دائرے سے کوئی ایک ذرہ، کوئی ایک عمل بھی باہر نہیں۔ بالکل، کوئی استثناء نہیں۔ کائنات کی ہر شے، خواہ وہ بظاہر غضب کے راستے سے گزر رہی ہو، سختی اور آزمائش کے سفر میں ہو، اس کا حتمی انجام اسی رحمت کی آغوش میں ہے۔ جی، غضب دراصل رحمت ہی کے دائرے کے اندر کام کرنے والا ایک عارضی پہلو ہے۔ آپ بالکل درست نتیجے پر پہنچ رہی ہیں۔ دنیا میں نظر آنے والا یہ جلال اور سختی کوئی ابدی حقیقت نہیں، بلکہ یہ اس کائناتی ارتقاء کا حصہ ہے۔ غضب، تنبیہ اور آزمائش کی یہ آگ در حقیقت وجود کے اندر جمی ہوئی اس سختی اور غفلت کو پگھلانے کے لیے ہوتی ہے جو انسان کو اس کی اصل یعنی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ یعنی وہ سختی ہمیں نرم کرنے کے لیے آتی ہے۔ بالکل، اور اس سختی اور نرمی کے تعلق کو سمجھنے کے لیے شیخ الاکبر ہمیں ایک بار پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف لے جاتے ہیں، ان کے اس مشہور معجزے کی طرف جو ہم سب نے سن رکھا ہے، لوہے کا نرم ہونا یعنی لین حدید۔ جب بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک جسمانی، ایک مادی کیفیت ابھرتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں ٹھوس لوہے کو لیتے ہوں گے اور وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا ہوگا۔ جی،
مگر شیخ اکبر جو ہر شے کے باطن میں اترتے ہیں، یقیناً اسے محض ایک کرتب یا مادی خرق عادت کے طور پر نہیں دیکھتے ہوں گے۔ پچھلی ساری گفتگو کے تناظر میں جہاں ہم نے غضب، سختی اور رحمت کو سمجھا ہے، اس لوہے کے نرم ہونے کی باطنی اور وجودی حقیقت کیا ہے؟ شیخ اکبر کی بصیرت یہاں جس طرح کھلی ہے نا، وہ دنگ کر دینے والی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوہے کا نرم ہونا ایک کائناتی استعارہ ہے۔ آپ دیکھیں، لوہا دنیا کی سخت ترین چیزوں میں شمار ہوتا ہے، اور یہ استعارہ ہے شدت کا، جنگ کا اور غضب کا۔ جی بالکل۔ اب لوہے کو نرم کرنے کا فطری طریقہ کیا ہے؟ اسے آگ کی تپش میں ڈالا جاتا ہے، یعنی وہ غضب کی آگ اصل میں علاج ہے۔ وہ سختی جو انسان پر آتی ہے، دراصل اس کے وجود کی اکڑ کو پگھلانے والی تپش ہے۔ یعنی وہ جلال، وہ تکلیف جو بظاہر ایک عذاب یا غضب محسوس ہو رہی ہوتی ہے، وہ باطنی طور پر اس سخت وجود کو موم کر رہی ہوتی ہے تاکہ اسے کسی اعلیٰ مقصد کے سانچے میں ڈھالا جا سکے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے میرے ذہن میں۔ جی پوچھیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ لوہا نرم ہو گیا تو انہوں نے اس سے کیا بنایا؟ انہوں نے اسے تلواریں نہیں بنائیں، تیر نہیں بنائے جو کہ عام طور پر لوہے سے بنائے جاتے ہیں اور جو مارنے کے کام آتے ہیں۔ انہوں نے اس سے زرہ بنائی۔ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ یہ شاید شیخ اکبر کے افکار کی چند سب سے حیرت انگیز اور لطیف حکمتوں میں سے ایک ہے۔ آپ غور کریں، زرہ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ زرہ تو ایک دفاعی لباس ہے۔ جی، اور یہ زرہ بچاتی کس چیز سے؟ یہ ان تیروں، تلواروں اور نیزوں کی ضرب سے بچاتی ہے جو بذات خود لوہے ہی سے بنے ہوتے ہیں۔ ذرا اس اصول پر غور کریں، لوہے کے وار سے بچنے کے لیے لوہے ہی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس مادی معجزے کے اندر وہ عظیم روحانی حقیقت پوشیدہ ہے جو بعد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا مکمل نچوڑ بنی۔ اور وہ حقیقت اس مشہور دعا میں سمٹی ہوئی ہے۔ کون سی دعا؟ میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، یعنی اعوذ بک منکا۔ میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں تجھ سے۔ سبحان اللہ۔ انسان جب اللہ کے جلال، اس کے غضب اور اس کی سختی سے خوف زدہ ہوتا ہے تو وہ اس سے بھاگ کر جائے گا کہاں؟ کائنات میں اس کے دائرے سے باہر کوئی جگہ تو ہے ہی نہیں۔ یعنی انسان کو جس چیز سے خوف آتا ہے، جس آگ سے وہ ڈرتا ہے، اسی کے اندر سے اس کے بچاؤ کا راستہ بھی نکلتا ہے۔ بالکل درست۔ جب انسان اس جلال کی سختی کے آگے سر تسلیم خم کر لیتا ہے اور عاجزی کی اس آگ میں خود کو ڈال دیتا ہے تو اس کا وہ سخت اور مغرور وجود نرم پڑ جاتا ہے، اور پھر پروردگار کی وہی صفت جس سے وہ خوف زدہ تھا اس کے لیے حفاظت کی ایک زرہ بن جاتی ہے۔ وہی ذات جو منتقم ہے، انتقام لینے والی، وہی ذات رحیم بھی ہے۔ بے شک، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں شیخ خلافت الہیہ کے اس باطنی اختیار کو اپنے عروج پر دکھاتے ہیں۔ وہ انسان کامل، وہ خلیفہ جو براہ راست اللہ سے علم پاتا ہے نا، اس کے اندر سے یہ سنویت یا یہ دوہرا پن بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھ لیتا ہے کہ مارنے والا اور بچانے والا، غضب نازل کرنے والا اور رحمت کی چادر اڑانے والا دو الگ الگ ہستیاں نہیں ہیں۔ آگ کی وہ تپش جو لوہے کو نرم کر رہی ہے اور وہ زرہ جو تیروں سے بچا رہی ہے، ان سب کا منبع ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب انسان کو اس حکمت وجودیہ کا ادراک ہو جاتا ہے تو وہ اپنے وجود کے اس کھردرے لوہے کو رب کی رضا کے حوالے کر دیتا ہے، اور تب وہ وجود ایک ایسی ذراع بن جاتا ہے جس پر پھر کسی زمانے، کسی خوف، کسی دکھ یا کسی اندیشے کا وار اثر نہیں کرتا۔ آج کی اس نشست میں شیخ اکبر کی نگاہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کے مقام کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کائنات کے ایک بہت بڑے راز کو چھو لیا ہے۔ جی، ایک عجیب سا ٹھہراؤ محسوس ہوتا ہے۔ حکمت وجودیہ اور خلافت کا وہ اصل تاج جو انسان کے سر پر رکھا گیا ہے، اس کا مطلب طاقت کے زور پر دنیا کو مسخر کرنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل اس قدر کشادہ ہو جائے کہ وہ کائنات کے ذرے ذرے میں، چاہے وہ نرم ہو یا سخت، جلال ہو یا جمال، صرف اور صرف اسی ایک ذات کی کارفرمائی دیکھے۔ بالکل۔ وہ جان لے کہ کائنات کی ہر تسبیح اس خالق حقیقی کی ہم نوائی ہے۔ ہر شے کی ابتدا اسی کی مشیت سے ہے اور ہر شے کا انجام
اسی کی اس رحمت میں ہے جو غضب پر سبقت لے چکی ہے، اور اس تمام ہنگامہ حیات میں سب سے بڑی جائے پناہ وہی ہے جس کا خوف ہمارے دلوں میں بستا ہے۔ میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں تجھ سے۔ اور جب اس حقیقت پر کامل یقین آ جائے، جب یہ معلوم ہو جائے کہ ہر سختی اور ہر جلال دراصل اسی محیط رحمت کی طرف ایک سفر ہے، تو پھر انسان کی روح سے خوف اور امید کے پیمانے بھی گر جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس سوائے گہرے، ناقابل بیان اور لازوال سکون کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ اللہ ہم سب کو صحیح فہم، نور بصیرت، عاجزی اور اپنی صحیح نسبت کی پہچان عطا فرمائے۔